میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمرود اور ایک لنگڑے مچھر کا واقعہ جانیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو نیست و نابود کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے سبق بنا دیا۔ دوستو، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا، یہ آپ اس واقعہ میں جانیں گے۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک پورا دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریے۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن شام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہیں، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جمانے بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہے اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لیں۔ 2 سال تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی، اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی
और नमरूद से कहने लगी कि ए नमरूद, हमारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर तो इब्राहिम का खुदा है, आग तो उसका कुछ भी नहीं कर पाई। नमरूद ने कहा, अच्छा ऐसा है। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर नमरूद उनसे कहने लगा, जाओ अपने खुदा को कह दो कि कल वो अपनी फौज तैयार करे और मैं भी अपनी फौज तैयार करता हूँ, कल मुकाबला रूबरू होगा। नमरूद जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, उस वक्त जमीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने अपनी फौज को तैयार किया और एक ऊंची इमारत पर नमरूद खड़े होकर कहने लगा कि कोई है मुझसे ताकतवर तो मेरे सामने आए और मेरा मुकाबला करे। उसके बाद अल्लाह ताला ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को खत्म कर दो। अचानक वहाँ बड़े बड़े मच्छर आए और नमरूद की फौज के एक एक शख्स का खून और गोश्त खा गए। नमरूद बहुत हैरानी के साथ अपनी फौज का ये हाल देख ही रहा था कि अचानक एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। नमरूद परेशान होकर अपने सर को दीवारों पर मारने लगा और कहने लगा, कोई मुझे बचाए। लेकिन अफसोस, अल्लाह ताला का अजाब जब आता है तो कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। उसके बाद नमरूद भागता हुआ अपने महल में आया और बेचैन होने लगा और अपने खादिमों से कहने लगा कि तुम सब लोग अपनी जूतों को उतार कर मेरे सर पर मारो। उसके बाद उन लोगों ने अपने जूतों से नमरूद के सर पर जूते मारना शुरू किया। जब नमरूद के सर पर कोई जूता मारता था उसे सुकून मिलता, क्योंकि वो मच्छर नमरूद के नाक में से होते हुए उसके दिमाग में जाकर पहुंच गया था। वो मच्छर धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहा। दोस्तों, तारीख ने लिखा है कि वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलवा कर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपने जूतियों से नमरूद का सर पीटते हैं। और ऐसे ही तड़प तड़प कर नमरूद मर गया और उसकी पूरी सल्तनत निस्तो नाबूद हो गई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और वही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। सलाम हो अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़या से हम सब को नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी एक पल में फिनआर कर सकता है, किसी को भी एक पल में हलाक कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस वाक़या से हमें सबक मिलता है कि नमरूद जो मशरिक और मगरिब पर हुकूमत करता था, जो अपने आप को खुदा होने का दावा करता था, जिसको अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी शोहरत पर बहुत घमंड था, उसे एक लंगड़े मच्छर ने हलाक कर दिया। ये शान है परवरदिगार की। वो चाहे तो कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ को भी ताकतवर पर काबिज कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर वो ना चाहे तो एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। वो ना चाहे तो ना हवा चले और वो ना चाहे तो ज़मीन अनाज ना उगाए। वो ना चाहे तो इंसान सांस भी ना ले सके। ये सब उसकी मर्जी से होता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नबियों के वाक़यात कुरान शरीफ में इसलिए बयान किए गए हैं ताकि उम्मत मोहम्मदिया इन सब चीज़ों से इबरत हासिल करे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने करीबी लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।